अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, कैसे हैं आप सब। नावल इश्क की तलब बहुत ही बोल्ड नावल आपकी खिदमत में पेश करने जा रही हूँ। कैसी लगी फिर आपको बहू अपनी। नज़रें इसी पर थी जो स्टेज पर खड़ी मुस्कुरा रही थी। डिसेंट है पर थोड़ी मूडी लगी है मुझे। इसकी नज़रों के ताक़ुब में देखा नहीं, इतनी भी नहीं है, बस तमीज़ की कमी है। आखिरी जुमला कदरे आहिस्ता अदा किया था। खैर देखते हैं, तुम उसे ही चाहते हो तो मैं क्या कर सकती हूँ। क्या मतलब आपको नहीं पसंद? अभी भी वो अब आप उनकी तरफ से मुतवज्जो था। नहीं, ऐसी बात नहीं, जो क्वालिटीज़ तुमने गिनवाई थी पूरी उतर रही है वो, बस उनमें बस मेरा अदब और लिहाज भी कर ले, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अपने दिल की बात कही वो स्टेज पर से उनकी तरफ बढ़ा था। वजदान कुछ होश है तुम्हें? जी। फ़ोन रखते वो उनकी तरफ मुतवज्जो हुआ। लम्स कहाँ है? उसे लेकर आओ और रस्म करो। तुम दोनों टाइम देखा है, जल्दी ख़त्म करो। बस ये सब वो झिंझिलाई सी थी। वो अब फ़ोन रखने के बाद उसके पास जाने ही वाला था। वानिया से मिलते स्टेज से उतरते उसकी नज़र लम्स पर पड़ी जो तन्हा गुमसुम सी खड़ी थी। वो इस कदर कम रश वाले हिस्से की तरफ जा रही थी, किसी का कंधा मस होने से वो मुतवज्जा हुई थी। आंखों का एतबार मत करना, ये उठे तो कत्ल आम करती है। कोई इनकी आंखों पर पहरा लगा दो यारो, ये चश्मे से ही वार करती हैं। जिस अंदाज में उसने शेर पढ़ा था और उसकी हरकत पे वो सीख पा हुई। चिशमिश जो अब तो जवाब तो दो यार, तुम्हें पता है तुम इंतहाई लोफर किस्म के इंसान हो। माथे पर अनगिनत बाल आए, जैसे कि मुराद ने उसके माथे के बाल देखते हंसते पूछा था। तुम्हें बेहतर पता है, जाने के लिए आगे बढ़ी नहीं। तुम बताओ। वो करीब आया। जी, जो बात बात पर करीब आते हो ना, तुम उसे ठरक के कीड़े ज़रा कम करो। और उसके सीने पर हाथ रखते पीछे किया। क्या करूँ ना, तुम्हें देखकर सारे मुझे काटते हैं। जब तुम्हें मैं छेड़ूँ ना तो मुझे मेरे ठरक के कीड़ों को भी सुकून नहीं आता। मुस्कुराहट जब्त करते कहा, ठरक मारे स्प्रे करो, शायद अफाका हो। खैर तुम पे तो वो भी असर नहीं होना। बोलते ही वो गुजरने लगी। हाथ छोड़ो मेरा। मुराद दबा सा गुर्राई थी और एकदम से पीछे हटा। नहीं, खैंचा था। बमुश्किल उसके सीने से टकराने से बची थी। मोहब्बत हो गई है किसी से, कान के करीब जाते कहा था। उसकी गर्म सांसें अपने चेहरे पर महसूस हुई और उस तजाद पर उसका खुद से बेहद करीब होना धड़कनों में इर्ताज सा पैदा हुआ था। तो मैं क्या करूं? हकलाते कलाई छुड़वाई चाहिए, इजहार करना कहते हैं इसे। झटके से छुड़ा तो जाओ, जाकर करो, मेरा रास्ता छोड़ो। दांत पीसते ही खुद पर काबू पाया। पक्का कर दूं? शरारती नजरों से हिदायत चाही थी। मेरी बिला से भाड़ खाने वाले अंदाज में बोली और एकदम से पीछे हो गई। मुराद ने उसको अपनी तरफ से खींचा। वो उसको घुटनों के बल झुकता देखकर शश और पंज में मुब्तला हुई। आई लव यू पता नहीं कब कैसे कहाँ होगी, शायद पहली मुलाकात में, शायद गाड़ी में या तुम्हारे घर में, बेबी इंडस्ट्री में। अभी तुम्हें देखकर अपने सच्चे जज्बात का इजहार कर रहा हूँ। अपने हाथ उसके हाथ में देखकर घुटनों के बल झुका, उससे अपनी मोहब्बत का इजहार करते उसे बेशर्मी की सारी हदें फलांगता नजर आया। आई कांट बिलीव डैट, वाओ, सच में म्यूजिक कहाँ है और डेकोरेशन? वो हंसते हुए कह रही थी, बाजू फैलाई घूमते उसे पागल लगी। क्या तुम भूल गए हो कि मैं अपनी नुमाइश करने वाली लड़की हूँ? और मिस्टर मुराद जहांगीर या खासा तंज किया था मुराद। वो सब वो शर्मिंदा हुआ। वो एक लफ्ज़ नहीं, वो लड़की हूँ जो अपने बॉस के साथ शट अप वो धाड़ा और उसका बाजू दबोचा था। तुम्हारे लफ्ज़ हैं बुरे लग रहे अब। ओ आई सी, क्योंकि अब तुम्हें मुझसे मोहब्बत जो होगी है। कल तक जो तुम मुझे थप्पड़ मारा था ना, उसी बात पर हाँ मारा था क्योंकि तुम ढिठाई का मुजाहरा कर रही थी। तुम्हें ज़रा अंदाज़ा है अगर मैं ना आता तो क्या होता? कदरे चीखते कहा था। गले की रगें फूली थी, चेहरा सुर्ख पड़ता। उस बेवकूफ़ को उस बेवकूफ़ी का एहसास दिलाया था, पर वो थी कि उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो उसके फ़ायदे की बात कर रहा था। मेरे साथ होना था, तुम्हें तकलीफ क्या? मरजम थप्पड़ के लिए उठाया हाथ वो गिरफ्त में ले चुकी थी। एक दफ़ा तुम ये हरकत कर चुके हो, बार बार नहीं। समझे? जवाब मुझे देना आता है और मैं किसी और को नहीं अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लूँगी, मगर तुम्हें हरगिज़ नहीं। सरासर उसका दिल जलाते तमस्खर उड़ाते लहजे में हाथ झटकते वो बढ़ने लगी थी। जब उसकी बात पर वो कदम थमे थे, उसका किसी और को अपनी ज़िंदगी में शामिल करने की बात आग पर तेल का काम कर चुका था। गुस्से की शिद्दत में वो एक फैसला किया था और वो कि अब भी एक कदम भी पीछे हटने वाला नहीं था। ये सोच भी नहीं सकती थी कि उसके साथ क्या होने लगा। परसों हमारा निकाह है, उसकी समातों पर बम फोड़ा गया। पलटते वो रूबरू हुई, सुनते ही गलती सी हुई थी। परसों तक का टाइम है सिर्फ, फिर तुम मेरे निकाह में होगी। कोई तुम्हें अपनी ज़िंदगी में शामिल करना तो दूर देखने में भी नहीं दूंगा। वेट एंड वॉच। दो उंगलियों को जोड़ते वो अपनी आंखों की तरफ इशारा करते उसको दिखाए। धमकाते वो जा चुका था। माई फुट, इतनी जुर्रत तुम्हारी? वो अपने
اپنے آپ کو اتنا تو یقین تھا کہ پر وہ قسمت کو شاید کچھ اور ہی منظور تھا جو اس کی زندگی میں بہت برے طریقے سے بدلنے والا تھا، اور وہ چاہ کر بھی نہیں بدل سکتی تھی۔ اپنا ہاتھ کسی کی گرفت میں دیکھا، بے ساختہ نظر اٹھائی، وہ اسے اپنے ساتھ ہجوم میں سے لے کر سٹیج کی طرف بڑھا تھا۔ دونوں ایک دوسرے کے لیے بنے، جو لوگ جانتے تھے وہ یہ جملہ آپس میں ضرور ادا کر رہے تھے، جن میں کچھ کی حسد بری نظر تھی۔ مہندی کی رسم کرتے ہوئے دونوں کو فوٹو شوٹ ہوا تھا۔ اب کی بار بھائی وانیا کے جملے سے سکتے میں تھی۔ وہ دونوں سٹیج سے اتر چکے تھے، دونوں میں فاصلہ 1 انچ برابر تھا، اور انہیں پرواہ تھی لوگ دیکھ رہے تھے۔ اسے نہیں پرواہ تھی کہ لوگ دیکھ رہے تھے، پر وہ چاہتی تھی اس کا اوڑھا دوپٹہ سر پر دیا اور ساتھ جڑ چکا تھا کہ لمز کو اس کا کندھا اپنے کندھے سے مس ہوتا محسوس ہوا اور ہو رہا تھا۔ ارد گرد وہ بے خبر تھی، وہ سب کو سمجھنے کی کوشش میں تھی کہ اس کی ذات کو تکلیف دیتا ہاتھ اپنی انگلیوں میں الجھایا۔ وجدان بھائی اب آپ کھلائیں لمز کو۔ عزا کی کھنکتی آواز سے وہ خواب کسی کیفیت سے جاگی تھی، سراج سے مڑا اور اپنے ساتھ بیٹھے وجیج مرد کو دیکھا تھا، وہ اس کے ساتھ تھا۔ وہ اپنے ہاتھ پر نظر پڑی اور اس کے ہاتھ میں اپنا مومی ہاتھ جکڑ دیا۔ اور میں بھی ہوں، تو بھی ہے، تو آمنے سامنے دل کو بہکا دیا۔ عشق کے جام نے مسلسل نظر برستی ترستے ہیں ہم بھیگے برسات میں۔ موسم نے میوزک کی آواز کانوں میں گونج رہی تھی اور اس کی مسکراہٹ بھی شامل تھی۔ کھلا دوں سویٹ کا پیس جو خود بائٹ کرتے، وہ ہلکی سی مسکراہٹ سے اس کی طرف ذرا سا جھکا تھا۔ ایک ملاقات میں ہی بات میں ان کا یوں مسکرانا غضب ہو گیا۔ کل تلک جو تھے میرے سوالات میں روبرو، ان کا آنا غضب ہو گیا۔ وہ اس لمحے بس ان کے نقوش میں کھوئی تھی۔ ایسے نہیں دیکھو، بھول جاؤں گا کہاں ہوں۔ ہاتھ پر گرفت مضبوط کرتے سرگوشی کی۔ کوکو کیا ہو رہا ہے؟ وہ نہ سمجھی سے بڑبڑائی۔ یہ سب رسم اس کی سمجھ سے باہر تھی۔ کچھ نہیں ہو رہا، دماغ پہ زور نہیں دو بس میری جان، تم بس دیکھو، یہ سب تمہارے لیے ہی تو کر رہا ہوں۔ وہ شاید سٹیبل نہیں تھی، ورنہ اتنی نہ سمجھ تو نہیں تھی۔ وجدان نے مزید اسے بتانا بہتر نہیں سمجھا۔ میں آپ کا جینا حرام کر دوں گی۔ ہوش کی دنیا میں آتے آنسو پیتے اسے دھمکایا۔ ڈسپرٹلی ویٹنگ ڈارلنگ، پر طریقہ میرے والا ہو جو مجھے مزہ بھی دے۔ مانی ہیز لہجہ اس کے کانوں میں جھکتے ہی مسکراتے کہا، اس کا مطلب سمجھتے لہو چھلکتا چہرہ جھکایا تھا۔ آپ تو دونوں کھو گئے ہو بھئی، ہم یہی ہیں۔ عزا نے ان کا دھیان اپنی طرف کیا۔ اب میری بیوی اتنی پیاری ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ وہ کب کچھ سن رہی تھی، سارے جواب وہی دے رہا تھا۔ وہ تو مجھے بھی پتا ہے، عزا بھی مسکرا دی۔ معتبر درد کا کچھ خیال نہیں ہے، ایک طرف میں کہوں ایک طرف دل کہیں کیوں، خیالوں میں کچھ برف سی گر گئی، ریت کی خواہشوں میں نمی بھر گئی۔ مسلسل نظر برستی رہی ترستے ہیں ہم بھیگے برسات میں۔ وہ کیوں اتنا پرسکون تھا؟ لمز کو یہ بات اندر ہی اندر کھائی جا رہی تھی کہ لوگ رسم کر رہے تھے، صدف اور احمد شاہ کب سے پہلے کر گئے تھے، پھر وانیا اور طہا، یہ سب اس کی سوچ سے باہر تھا۔ اب باری باری لوگ رسم کر رہے تھے۔ وہ ہجوم سے خوفزدہ ہو رہی تھی۔ اب کے وجدان کو اپنے ہاتھ میں موجود اس کے ہاتھ کی گرفت مضبوط لگی۔ میرے ہوتے ہوئے بھی تم خوفزدہ ہو، لعنت ہے مجھ پر۔ اس کی آواز کے ساتھ اس کے ہاتھ اپنی کمر پر محسوس ہو اور اس کی بات پر زخمی نظروں سے دیکھا۔ سرخ پڑتے چہرے سے آنکھیں میچتے وہ ہلنے کے قابل بھی نہیں تھی۔ تبھی لائٹ آف ہوئی تھی، شور سا اٹھا تھا، سب لوگ لائٹ کی طرف متوجہ ہوئے۔ بالکل اندھیرا چھا گیا تھا اور سب انہی کی طرف متوجہ۔ تھینک یو کا ٹیکسٹ میں سینڈ کیا، تیرے لیے کچھ بھی، مراد کا جواب پڑھتے ہی وہ ایک دم سے مسکرایا۔ کینڈلز لائٹ کی ہلکی سی دور سے آتی روشنی وہ اپنے اوپر جھکتا محسوس ہوا تھا۔ تم خود کو خود سے بھی مجھ سے دور نہیں کر سکتی ہو وجدان کی جان۔ اس کا رخ اپنی طرف موڑا، وہ بے جان سی ہوتی سانسوں سے اس کے رحم و کرم پر اپنے ماتھے پر اس کے بل محسوس ہوئے تھے۔ لاشعوری طور پر اس کے سینے سے لگ چکی تھی۔ کوکو کہاں تھے آپ؟ اسے اپنا سینہ بھیگتا محسوس ہوا۔ خود کو ہرٹ کرتی رہی ہو نا تم؟ اسے خود میں بھینچا تھا اور اس کے دوپٹے سے ڈھکے سر کو چومتے کہا، رگوں میں سکون محسوس ہوا، پر اگلے لمحے جان نکل چکی تھی جب کندھے سے گردن پر اس کے ہونٹ محسوس ہوئے تھے۔ وہ خوف و ہراس میں تھی۔ اتنے لوگوں میں وہ ساری بے باکی کی حدیں
پار کر رہا تھا۔ یکدم کچھ جلن سی محسوس ہوئی تھی، جیسے کندھا جل رہا ہو۔ پھر وہ سب یاد آیا تھا۔ میں نکاح میں ہوں، کسی کے قریب نہیں، آؤ پلیز دور رہو، دور رہو۔ وہ ہذیانی انداز میں دیکھ پیچھے ہو، میری جان میں وجدان، نو 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 پلیز دور۔ وہ اس کے بھیگے لہجے کو ہو محسوس ہوئی، اپنی گردن پر اس کے چبھتے ناخن۔ یکدم وہ پیچھے ہوا اور اسی پر لائٹ آن ہوئی تھی۔ وہ پسینے میں بھیگی تھی، یہ قابل قبول نہیں تھا۔ آج وہ اس سے بھی خوفزدہ ہوئی تھی اور اس لمحے دل چاہا تھا وہ شخص سامنے ہو اور اس کے 100 ٹکڑے کر دے۔ آئی لو یو جائیں۔ آپ شرماتے دھکا دیا تھا۔ یار دل نہیں چاہ رہا۔ اس کی مانگ ٹیکے پر لب رکھے اور اس کی قربت میں اور بھی اس کے لمس کو سرشار کرتے ہوئے وہ پاگل سی ہو رہی تھی۔ تاہا وہ روحانسی ہوئی، جی جانے تاہا لہجہ شوق ہوا تھا۔ جائیں، ویٹ کر رہے ہیں آپ کا۔ اس مخمور لہجہ اسے سمٹنے پر مجبور کر رہا تھا۔ آج پیچھے ہٹنے کی ضد نہ کرو جائیں، آئے بڑے ضد نہ کرو۔ وانیہ نے ہنستے دھکا دیا اور اس سے پہلے کہ اس کی کلائی تھامتا وہ سنسان گوشے سے ہجوم میں بھاگنے کے انداز سے گئی تھی۔ دیکھ لوں گا جی میاں جی، پر ابھی آپ گھر جائیں۔ اونچا ہانکتے ہوئے وہ غائب سی ہوئی تھی۔ وہ بس مسکراتا ہوا رہ گیا تھا۔ برات کا دن بھی تو آنا ہے۔ کبھی کبھی میں اپنی سوچتی ہوں کہ ایک سڑیئر اور بدتمیز پری سے کیسے مل گئی وہ سٹرینج، نہ پنگا لیتی تو آج اس بندی کا کہاں گزارا تھا۔ وجدان کو سی آف کر رہا تھا جب مریم کو طنزیہ آواز سنی۔ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں لوگ کیسے بغیر انویٹیشن کے فری کا کھانا کھانے آ جاتے ہیں۔ سٹرینج نہ مس رپورٹر اینٹ کا جواب پتھر سے دیتا اسے سلگا گیا تھا، جو پوری طرح اس کی طرف متوجہ تھا۔ میں یہاں وانیہ اور اپنی دوست کے کہنے پر آئی ہوں، سمجھے، اور گفٹ بھی لائی ہوں، بغیر انویٹیشن کے نہیں آئی۔ شرمندہ بالکل نہیں ہوئی، بس اسے جتلایا تھا کہ وہ فری میں نہیں آئی۔ اور دوست فی الحال لمس کو بولا، جو بیچاری اپنے دکھ میں سب سے انجان تھی۔ ابھی وہ مزید بولتا جب بزرگ خاتون کو دیکھا اور سمجھ گیا کہ مراد سے سنا تھا کہ مریم کی دادی کا تو سب کچھ بلائے، ان سے اچھے سے ملا تھا۔ مراد ان کو تم ڈراپ کر آؤ۔ وجدان نے قریب آتے مراد سے کہا، ہم چلے جائیں گے۔ مریم نے لفظ چباتے ادا کیے، جبکہ مراد کی پکڑ ہاتھ میں موجود چابی پر مضبوط ہوئی تھی۔ وہ چھوڑ آئے گا، رات کافی ہے۔ وجدان نے سختی سے باور کرایا۔ ہاں بالکل۔ گرینی بھی متفق تھی، وہ چاہتی تھی کہ مراد ان کے ساتھ ہی جائیں۔ میں نکاح میں ہوں، پلیز دور رہو۔ لفظ ہتھوڑے کی طرح دماغ پر لگ رہے تھے۔ وہ کافی گہرا اثر لے چکی تھی۔ تیسری سگریٹ وہ سلگا چکا تھا، دھواں اندر اور باہر بری طرح پھیل رہا تھا۔ یو بلڈی باسٹرڈ، نا واٹس مائی ٹرین ایش ٹرے پھینکا تھا اور راکھ کارپیٹ پر بکھر سی گئی تھی۔ اب اس شخص کا دن بدن اشتعال بڑھ رہا تھا۔ آج تمہاری آخری رات، کل سے تمہارے سارے دکھ، سارے غم، پریشانیاں، مائی لو۔ وہ ایک دم سے اپنے خیالوں میں لمس کو سوچ رہا تھا۔ میرا سکون آنکھیں بند کی تھی، تصور میں اس نازک سا سراپا ہونٹوں پر مسکراہٹ لایا تھا۔ السلام علیکم۔